السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ. پاکستان نے ٹرمپ کے تجویز کردہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے. اس سے پہلے ٹرکی، یو اے ای، بحرین اور اسرائیل نے بھی اس دعوت کو قبول کیا تھا، لیکن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان بھی اس کا پارٹ بنے گا. ہم اس کو پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں حبیب صاحب کہ $1 ارب کی مطلب پیمنٹ کی آفر کی گئی تھی ٹرمپ کی طرف سے کہ جو بھی اس میں پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے اس کو $1 ارب پے کرنے پڑیں گے. اینڈ وی ور ویری کنسرنڈ کہ پاکستان یہ اگر پیمنٹ اس طرح کی ہوگی پرماننٹ سیٹ کے لیے تو پاکستان یہ کیسے کرے گا، اور کیا پاکستان اس کے بعد ISF کا بھی ممبر بنے گا؟ دیکھیے، جو جتنے ممالک کا آپ نے نام لیا ہے، ترکی کا، بحرین کا اور یو اے ای کا اور اسرائیل کا اور پاکستان کا، یہ سب ممالک ایسے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ انہیں اپنی اپنی داخلی سیاست میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت ترکی میں رجب طیب ایردوان کی حیثیت، اس کے اوپر بھی کوشچن مارک آئے ہوئے ہیں. اسی طرح کیونکہ رجب طیب ایردوان اپنے اقتدار کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہے مسئلہ وہاں پر، اور غیر معمولی طور پر زیادہ ہو چکا ہے. آپ بحرین اور یو اے ای اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بھی یا انٹرنل پولیٹیکل نیڈز کے لیے بھی دراصل امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی ضرورت ہے. اسرائیل کی براہ راست ضرورت ہے کہ اسرائیل کو اگر امریکن سپورٹ نہیں ملتی تو اسرائیل کے لیے قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دونوں تو ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے نا. جی بالکل، اور ویسے یہ ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے. اور پاکستان کی اگر بات کریں تو پچھلے کچھ عرصے میں جو پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، اٹ از ٹائڈ ود دی ٹرمپ، ٹھیک ہے نا. تو کہ جی ٹرمپ آئے گا، ایک بات چل رہی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کے لیے کالنگ شروع ہو جائیں گی، اور ابتدا میں ایسی باتیں ہوئیں بھی. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت ہی تاریخی سا لنچ جون 2025 میں ہوا، وہ بھی اس کے بعد بھی پھر چیزیں بدلنا شروع ہو گئی. تو اب جب ان ملکوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ان ملکوں کی ضرورت ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی سائیڈ پہ رہے، وہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں. پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک تقریب میں بڑی تاریخی بات کی تھی کہ آئی سلیوٹ یو، یعنی یہ کسی پرائم منسٹر کا کسی دوسرے صدر کو یہ کہنا دوسرے ملک کے سیاسی سربراہ کو ایک عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. اور نوبیل کے لیے بھی نامزد جی، اور نوبیل کے لیے بھی نامزد کر دیا تھا پاکستان نے. اس کے بارے میں یہاں پہ یہ بھی کہا گیا چند صحافیوں کی طرف سے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم وہاں کی خبر لاتے ہیں جہاں کی پاکستان میں میٹر کرتی ہے، کہ یہ بڑا پسند کیا گیا انداز اسٹیبلشمنٹ کیا شہباز شریف کا، پرائم منسٹر کا. اچھا، تو جب آپ، اور یہاں پر بھی جو یہاں کا جو سسٹم ہے فی الحال، چونکہ اس کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے اوپر بہت سارے کوشچنس ہیں، تو اس کوشچنس کو ریموو کرنے کے لیے بھی ٹرمپ کو اپنی سائڈ پہ رکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا ان سارے ملکوں کی مجبوری ہے کہ یہ ٹرمپ کے اس انیشیٹو کے ساتھ چلیں. دوسری سائڈ پہ آپ ذرا دیکھیں کہ بحرین، یو اے ای اور ترکی، یہ تینوں ملک ایسے ہیں جن کے آلریڈی ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پہلی بار ایک ایسی ٹیبل، اقوام متحدہ میں اپنی جگہ، لیکن پاکستان پہلی دفعہ ایک ایسی ایکسکلوسیو آرگنائزیشن کا حصہ ہوگا جس کے بانی اراکین میں اسرائیل بھی شامل ہے. اور اسرائیل جب شامل ہوگا تو کیا ہم اسرائیل کے ساتھ پاکستان بیٹھ کے ڈسکشن کر رہا ہوگا ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے، تو اس کے پولیٹیکل اثرات کیا آئیں گے وہ بھی اپنے اپنے ملکوں میں ابھی آنے ہیں. حبیب صاحب، یہ بھی تو ایک سارٹ آف ریکگنیشن ہے وین یو انٹر ان اے ڈائیلاگ ود اے پارٹی، تو یہ تو ایک ریکگنیشن کنسیڈر ہوتی ہے. اٹ مے بی سیڈ، لیکن دیکھیے نا، ہم یونائٹڈ نیشن میں ہیں لیکن ہم نے ان کو فارملی ریکگنائز نہیں کیا ہوا. تو اٹ از بہرحال یہ کوئی بہت دور کا قدم نہیں رہا پاکستان کے لیے اب. تو جب پھر آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو ٹرمپ نے کیا ہے اس کے ذریعے، پاکستان، ترکی، بحرین، یو اے ای نہیں، لیکن بحرین بھی اس طرح نہیں، لیکن ترکی اور پاکستان بڑے ووکل رہے ہیں اگینسٹ اسرائیلی اٹراسٹیز جو انہوں نے، لیکن جو وہاں پہ غزہ میں یو اے ای کا اس وقت ایک بینیتھ دا سرفیس جو وار چل رہی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اسے بھی ضرورت ہے. اسے بھی ضرورت ہے. $2 ارب یو اے ای انویسٹ کر چکا ہے امریکہ میں تھرو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کی کرپٹو کمپنی کے ٹوکن کے، اس میں جس کی ابھی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں ہے. یو اے ای یہ کام کر چکا ہے کہ وہ $2 ارب وہ WLF1 جو ہے، وہ جو ٹوکن ہے، وہ خرید کے امریکہ میں انویسٹ کر. پاکستان نے وہ نہیں کیا. پاکستان نے امریکہ میں انویسٹمنٹ نہیں کی.
انہوں نے امریکہ میں انویسٹمنٹ کی ہے بٹ تھرو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کی کرپٹو کمپنی. لیکن پاکستان نے ان کے جو خاندان کی کمپنی اور اسٹیو وٹکاف کی جو ان کے ایڈوائزر بھی ہیں, تو ان کے ساتھ یعنی جو ایڈوائزر فار مڈل ایسٹ ہیں ان کے بیٹے کی کمپنی کے ساتھ پاکستان نے ایک اسٹیبل کوائن کا سلسلہ کیا, ریمیٹنس کے لیے کیا ہم نے. پھر اس میں جیرڈ کشنر بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ پہلے تو دیکھیے کہ امریکن ہیوی ہے, یعنی اس میں صدر بھی ہے, مارکو روبیو بھی ہے, ان کے وزیر خارجہ ہیں, اس کے بعد جیرڈ کشنر ہیں جو ان کے داماد بھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے چیف ایڈوائزر بھی ہیں آن مڈل ایسٹ, اور پھر ساتھ اسٹیو وٹکاف بھی ہیں, اور ایک امریکن میجر جنرل کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے, ٹپ آف کیا جا رہا ہے کہ وہ آئی ایس ایف کا سربراہ ہوگا. تو اب یہ ساری چیزیں اگر یہ ہم نے سیکنڈ فیز پہ یہ آ گیا ہے کام, تو اس کا مطلب ہے آئی ایس ایف کا یعنی آئی ایس ایف میں پاکستان کا اور ترکیے کا شامل ہونا بھی پھر طے ہو گیا. بالکل. لیکن دو چیزیں نا اس میں, ایک سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل پیس بورڈ ہے, گلوبل کیا نام ہے اس کا, انٹرنیشنل گلوبل غازہ پیس بورڈ جو ہے, اس کے ایمبٹ میں ادر گلوبل کانفلکٹس بھی ہیں. جی, اب وہ ادر گلوبل کانفلکٹ کون سے ہمیں نہیں پتا, اب انڈیا کیا پوزیشن لیتا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہوگی کہ انڈیا اور پاکستان دونوں اس میں ہیں. ایک گلوبل کانفلکٹ تو کشمیر بھی ہے پھر. جی بالکل. تو اور اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ یہ پرہیپس دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک ایگریسر کو شامل کیا جا رہا ہے اس پیس کے لیے جس کو تباہ اس نے کیا تھا اسرائیل. وکٹم کے لیے ہی آپ نے اچھا, اب آپ نے وکٹم کو نہ صرف قابو کرنا ہے بلکہ ان دا نیم آف ریکنسٹرکشن اس کو ایلیمینیٹ بھی کرنا ہے. بیسکلی یہ ہو رہا ہے نا, یوں ہی. اور جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بورڈ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ودرا کرنا پھر اٹ مینس سم تھنگ. اچھا حبیب صاحب, میرا ایک کنسرن ہے, یہ جو پرماننٹ سیٹ ہے $1 بلین کی جو کہ خریدی جائے گی, میرا کوشچن یہ کہ جس طرح ایک فرق ہوتا ہے پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز میں UN کے اندر, ٹھیک ہے, کیا اس میں بھی ایسا فرق ہوگا, ان کی ووٹ کی ویلیو بھی ڈفرینٹ ہوگی؟ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کسی کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ویٹو کا رائٹ میرے پاس ہوگا. تو جب ویٹو کا رائٹ ان کے پاس ہوگا تو ویسے تو انہوں نے کہا کہ اکثریتی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے, لیکن فیصلے اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. یعنی آپ 3 سال کے لیے ممبر بنے یا پرماننٹ کریں رہے, اس کی جو پرماننٹ فیچر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ. سوال تو یہاں پہ یہ ہے نا سر کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم پرماننٹ ممبر بننا چاہ رہے ہیں, اور اگر بننا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس $1 ارب ہے. دیکھیے پاکستان کی تو اس وقت یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ $1 ارب کہیں سے کر کے دے, لیکن پاکستان کے دوست تو کچھ ہے نا, وہ سعودی عرب بھی دے سکتا ہے $1 ارب. وہ رول اوور دے رہے ہیں, چلے وہ $1 ارب ان کی طرف سے جا سکتا ہے کہ جی ہم پاکستان کے پیسے پے کر دیتے. پاکستان قسطیں کروا سکتا ہے, کوئی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. پاکستان کو کوئی اسپیشل کوئی اسپیشل ادھار ہی مل سکتا ہے پاکستان کو, جو کہ پہلے ہی ہمارے بہت زیادہ. تو وہ کوئی نہیں, جہاں پہ $100 ارب سے کراس کر گئے ہیں وہاں پہ 101 ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وہ جہاں کہتے ہیں نا ستیاناس وہاں سوا ستیاناس. تو اس سے زیادہ لیکن اس کی جو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ لیٹس فیس اٹ کہ یہ ان ملکوں کی انٹرنل پولیٹیکل ریالٹیز ہیں جو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں اس ڈیسیجن کے لیے. یہ ٹرمپ وے ہے اور ہائی وے ہے. ہاں, اور پھر آپ ذرا دیکھیں کہ یہ اگر اتنے ملک شامل ہو رہے ہیں تو سب کو پتا ہے, ایوری بڈی نوز, جو بھی اس میں شامل ہو رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی صدارت کے ساتھ ہی کام ختم ہو جائے گا. اور لیکن لوگ ٹرمپ کو اپنی سائڈ پہ رکھنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. نہیں سر, ہر حد تک کیسے جانے کے لیے تیار ہیں؟ ٹرمپ از بیہیونگ لائک اے گینگسٹر ایکچولی. جی سادہ سی بات ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پورا یورپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ اپیسمنٹ فیل ہو چکی ہے ہماری. جی, اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ بفور ڈونلڈ ٹرمپ. کیا کریں, کیا مانیں. آپ ٹیرفس والے معاملے کے اوپر جس طرح سے یورپ نے ریئیکٹ کیا ہے وہ پوری انہوں نے کوشش کی, پھر اس کے بعد اگلا معاملہ آ جاتا ہے, اس سے اگلا آ جاتا ہے. اب وہ اچھا چین سے اس کا مسئلہ ہے, ماگا چین کی وجہ سے نہیں ہو رہا, میک امریکہ گریٹ اگین, بیچ میں اس نے یورپ کو ڈال لیا پکڑ کے. اکبر یورپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے, اور یورپ کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کھلے دل و دماغ سے سوچ سکتے ہیں, اور یورپ کے اندر ایک اتفاق بھی ہے EU کی صورت میں. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک مشترکہ موقف بنانے, اسے اختیار کرنے اور پھر اس پہ جمے رہنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں یہ صلاحیت تو نہیں ہے. ان میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہیں بیٹھ کے مشورہ کیا ہو. نیٹو کی باتیں تو ہاں, وہ نیٹو کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہاں پہ صلاحیت نہیں. سب نے اپنی انڈیپینڈنٹلی
ایک ڈیسیجن لی ہے کہ جناب ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. دیر فور سر, میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا. اس میں یہ ہے کہ یورپ کے میں صلاحیت ہے, انہوں نے بہرحال نظر ان کو آگے ہے. جی بات یہ ہے کہ اگر جو کلوزسٹ اسٹریٹجک ایلائی ہے امریکہ کا, دیٹ از یورپ. جی یورپ ہے بنیادی طور پہ, مطلب آپ اسرائیل تو وہ آپ اسی کا پارٹ سمجھیں. انہیں اگر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ تو ہمیں موچ کرنے سے باز نہیں آ رہا, تو ہمیں کرنے سے آ جائے گا پاکستان. بالکل نہیں آئے گا. یہی بات ہے. بیسیکلی ان کو یہ کم از کم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے, دیکھیں ٹرمپ کو کم از کم اس کہیں ڈیسائیڈ کرتے نا. دیکھیے خیر یہ تو پھر انٹرنل پاکستان کے بات چلیں. حبیب صاحب نیٹو کی طرف بعد میں جاتے ہیں. پہلے میرا ایک کوشچن ہے کہ پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا تھا وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار نے کہ ہم آئی ایس ایف کا پارٹ تبھی بنیں گے جب اس میں جو کلوز ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا, جب وہ ہٹ جائے گا تو ہی ہم اس کا پارٹ بنیں گے. تو اب آپ کو کیا حالات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ چیز تو بالکل ایک فارم ہے کہ وہ آ جائیں گے, وہ آئی ایس ایف میں بھی جائیں گے. دیکھیے پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل اب دیکھیں کہ کیا یعنی پاکستان ترکیے کے اندر یہ ایک پولیٹیکل شیپ بھی لے گا نا یہ چیزیں, خاص طور پر ان دو ملکوں کے اندر وہ پولیٹیکل شیپ کیسا لیتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی درجے میں ڈیورس میں جانے سے پہلے, یعنی ڈیورس میں اب خیر وہ پہنچ چکے ہیں, تو ڈیورس میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنے پیس بورڈ کی یہ انشور کیا ہے کہ یہ سارے لوگ بیک وقت آپ کو دیں گے, ٹک 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 ہو رہی ہے جو کہ اس ٹائمنگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, تاکہ جب ڈیورس میں بات کریں تو وہ یہ کہیں کہ دنیا کے اتنے ملک جو ہیں وہ میرے پیس بورڈ کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, تم لوگ کون ہو. تو لہٰذا ہی ایز اے پولیٹیکل اسٹیک ود ہم. اچھا حبیب صاحب, وہ وہاں جا کے کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے, ڈیووس میں وہ پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کی جو پلیٹ فارم ہے اس سے بھی خطاب کرنا ہے. تو پہلے ان سے بہت سے کوشچنز ہوئے کہ وہ جو بار بار انسسٹ کر رہے تھے, ایک ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے اپنی اے آئی جنریٹڈ میپ بھی جاری کیا جس میں وینیزویلا, گرین لینڈ, کینیڈا کو پارٹ آف امریکہ شو کیا گیا. تو اب ان سے بہت سے کوشچنز ہو رہے ہیں کہ کیا آپ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے نیٹو کو توڑنے کی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں اور ہم ایسا کوئی فیصلہ لیں گے کہ نیٹو بھی خوش ہو جائے. اور یہ کہ نیٹو کو تو ہم نے ہی زندہ رکھا ہوا ہے, مطلب جیسے وہی واز ریفرنگ ٹو جب وہ ایک نیٹو کا آپ کو یاد ہوگا کہ کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ایوری کنٹری شوڈ کنٹریبیوٹ ان اٹس ڈیفینس بجٹ ایٹ لیسٹ 5% آف دیئر جی ڈی پی, رائٹ؟ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نیٹو کی قیمت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور نیٹو بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور یورپ بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر عروہ, فنڈامنٹلی نیٹو فارم ہوا تھا اگینسٹ سوویت یونین, کہ سوویت یونین اگر یورپ پر حملہ کرتا ہے تو وہاں پر نیٹو جو ہے اس پورے معاملے اس کی حفاظت, نیٹو یورپ کی حفاظت کرے گا اور امریکن انٹرسٹ کی بھی حفاظت کرے گا. اب ذرا دیکھیے نا کہ سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا 1979 میں تو اٹ واز ناٹ نیٹو. اچھا جب امریکہ پہ حملہ ہوا یعنی 9/11 والا, تو اس کے بعد جو افغانستان میں آیا تو وہ پھر نیٹو فورسز بروئے کار آئیں. اچھا تو نیٹو نے وہ جو آرٹیکل 5 جس کا ذکر ہوتا ہے نیٹو کے چارٹر کا کہ جناب ایک پر حملہ سب پر حملہ ہوگا, تو امریکہ پر حملہ سب نے حملہ سمجھا. اسپین نے بھی انڈورس. اچھا لیکن جب یوکرین پہ حملہ ہوتا ہے تو یورپ کے تو آپ دروازے پہ آ گئے نا, جب یورپ کے دروازے کے سامنے آگ لگی ہے تو نیٹو چپ ہے بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے نیٹو کو موو نہیں کیا. اب یہ بات یورپ کو تو یاد آ رہی ہے نا کہ اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہوگا. اور پھر جو مارک کارنی ہے جو کینیڈا کے وزیر اعظم, وہ تو کھول کے کہہ چکا ہے دس از ڈیمائز آف رول بیسڈ جو ورلڈ آرڈر ہے, پرانا ورلڈ آرڈر کہتے ہیں ختم ہو گیا. اچھا یہ بات اب ساری دنیا کر رہی ہے, تو لہٰذا اب امریکہ کے لیے اب یہ لوگ شاید کافی نہیں ہیں جو اس کے پیس بورڈ میں شامل ہوئے. آپ ترکیے, پاکستان, بحرین اور سعودی عرب یا آپ فار دیٹ میٹر یو اے ای کے ساتھ مل کے یا اسرائیل کے ساتھ مل کے آپ نیا ورلڈ آرڈر نہیں بنا سکتے. نیٹو کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا اور نیا ورلڈ آرڈر بھی نہیں بن سکتا. بٹ ان کو ایک پولیٹیکل ایک سٹیک ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو ڈیوورس میں جب انہوں نے خطاب کرنا ہے, اور آج ہی کسی وقت یعنی وہاں کے وقت کے مطابق وہ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے, تو پھر وہاں پہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ جناب اتنے ملک نئی چیزیں آ جائیں گی. نہیں کہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے نا کہ دیر آر سو مینی کنٹریز, دیکھو میں نے 8 وارز رکوائی تھی اور اب سب بٹھا لیا. پہلو بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے الفاظ میں وہ لطیفہ ہی ہے ویسے, مطلب مونرو ڈاکٹرن کی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا دا فیمس امریکن پریزیڈنٹ
who is known for the Monroe Doctrine. जिस तरह उसको जिंदगी में लोग कहते थे that is the guy who came up with the doctrine. मैंने कहा it's Donroe Doctrine. He himself said that. So it's Donroe Doctrine. और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ जो हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था और ट्रंप ने खुद भी उसको कह दिया, हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है ये एक पैरेलल यूएनओ का प्लेटफॉर्म बनेगा, तो ट्रंप ने खुद भी कह दिया कल ये कि हो सकता है क्योंकि यूएनओ इतनी इफेक्टिव नहीं रही तो फ्यूचर में ये यूएनओ को रिप्लेस कर ले. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इन मुल्कों के साथ यूएनओ नहीं बन सकती. जो खुद यूएनओ बनने का मंतकी नतीजा है वो यूएनओ नहीं बना सकते. वो पहले भी तो जो 5 ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हैं वो पावरफुल तरीन ममालिक हैं दुनिया के. अच्छा वो भी सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की. बिल्कुल. लेकिन यूं नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप उसको होल्ड कर रहे हो, उसके चेयरमैन बने हो और वो एक नहीं. हाँ, उसमें रशिया चीन भी आ जाए तो फिर यस इट मैटर्स. इंडिया आ जाए फिर यूएसए के न्यू एलायंस बन जाए. ठीक, थोड़ा साउथ एशिया की तरफ आते हैं. भारत में जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसके हवाले से कि वहाँ पर एक मामला स्टार्ट हुआ, बेसिकली एक मुहिम स्टार्ट हुई थी कि जो मसाजिद में अरकान हैं उनके लवाहिकीन के हवाले से ज़ाती मालूमात को इकट्ठा करना शुरू किया था पुलिस ने. उस मामले को रिपोर्ट किया बहुत से सहाफ़ियों ने, पूरे इंडिया में खबरें छपी, लेकिन हुआ ये कि इंडियन एक्सप्रेस के नामा निगार और बहुत से और अखबारों के नामा निगार जो श्रीनगर में रहते थे उनको पुलिस ने फिर तलब कर लिया और फिर उनको हिरासा भी किया गया और फिर उसके बाद पूरे दिन बिठा के इंतज़ार करा के काफ़ी यानी मेंटल टॉर्चर करने के बाद उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनको कहा गया कि आप इस बॉन्ड को साइन करें. बॉन्ड ये था कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा. यानी अगर एक वाक़या पेश आ रहा है और मैंने उसको रिपोर्ट किया है जो कि हकीकत है तो इसको रिपोर्ट करना जो है एक गलती है. देखिए जब भी ये जो फैशिज्म होता है ना, और ये दुनिया में कहीं भी हो, और ये कहीं नेशनल स्टेज पे होता है, कहीं आला सतह पे होता है और कहीं उससे भी ऊपर चला जाता है. जो फैशिज्म है कि सिर्फ हुकूमत करेक्ट है, हुकूमत का भी सिर्फ वज़ीर आज़म करेक्ट है, ये बात हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो दरअसल अपनी आज़ादी अफ़कार की वजह से, अपनी डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया है, उसमें हम देख रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने हिंदुत्व को यूं प्रमोट किया है कि अब दीगर मज़ाहिब के साथ सलूक आप कुछ भी रवा रखें, अब उस पर कोई परेशानी नहीं. मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें कि महबूबा मुफ्ती ने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि ज़रा ये काम मुझे मंदिरों में भी करके दिखाएं ना. यूपी में आप ज़रा मंदिरों में करके दिखाएं ना ये काम कि जनाब हम प्रोफाइलिंग करेंगे, देखेंगे कि मंदिर कमेटी कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन लोग जो हैं इसको चलाने वाले हैं. आप ज़रा यूपी में करके देखें, आप बिहार में करके देखें, आप हैदराबाद में करके देख लें. देखिए जब आप हैदराबाद क्या, आप ये पंजाब में करके देख लें. अभी डिस्क्रिमिनेशन है. अभी ये तो सीधी डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट द मुस्लिम्स. अच्छा, मकबूजा कश्मीर है और ये चीज बताती है दुनिया को कि ये क्यों मकबूजा है, ये कैसे मकबूजा है. क्योंकि आप कश्मीर के आदमी को आप राइट उसका जो मुंतखब करने का, इंतखाब करने का जो हक़ इंतखाब उसको देना नहीं चाहते. और उसका न सिर्फ हक़ इंतखाब आपने छीन लिया बल्कि आपने उसको एक मुल्क दुश्मन भी डिक्लेयर कर दिया. मसाजिद को आप बनाना चाहते हैं कि ये दरअसल ये कोई इबादत गाहें नहीं हैं, ये कोई जराइम की जगह खुदा न खास्ता. जब ये सूरत हाल बन जाए तो उसके बाद आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसी हुकूमत को कौन कहेगा डेमोक्रेसी, ऐसी हुकूमत को कौन कहेगा कि ये इंसानी हुकूक का पालन करने वाली गवर्नमेंट है. इस हुकूमत ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया है इंडिया में, उसके बाद तो और फिर ये किया. और अब जर्नलिज्म, देखिए इंडिया में सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वहाँ पे हर शख्स अपनी बात कहने का हक रखता था और इस हक को तस्लीम किया जाता था. लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने कहा है कि नहीं, तुम आओ, ये हम तय करेंगे कि तुमने क्या कहना है. हम पाकिस्तान के अंदर रोते थे, हम पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म की डिमाइस पर रोते थे, हम पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म की इस्टेब्लिशमेंट को रोते हैं, आज भी रोते हैं. और इंडिया के बारे में ख्याल ये था कि शायद वहाँ पे सूरत हाल बेहतर है. लेकिन जब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है और उस पर इस वक्त तक अभी तक
کوئی جو بھارتی صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ بھی نہیں بول رہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے یہ جو بنیادی انسانی حق ہے خبر اپنے گرد و نواح سے، اپنے گرد و پیش سے باخبر رکھنا اور باخبر رہنا، آپ اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔ ایکچولی کیا ہے کہ وہ جب آپ لا یعنی قسم کے مذہبی اعتقادات سے آپ جوڑتے ہیں خود کو، مذہبی اعتقادات لا یعنی نہیں ہوتے، لیکن جب آپ ان سے لا یعنی نتائج اخذ کرتے ہیں تو اعتقاد تو کسی شخص کا ہو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ چونکہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو خبر جو جس کے سامنے کوئی مذہبی ٹیکسٹ اگر کوئی سن لے خاص قسم کا شخص تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے۔ تو اب دیکھیں نا یہ وہاں سے جب آپ اپنی اس طرح کی کتابوں سے، اس طرح کے اسکرپچر سے آپ اپنے خیالات، آئیڈیولوجی، اپنا اسٹیٹ کرافٹ جب آپ جوڑیں گے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ جب آپ لوگوں کو بند کر رہے ہوں گے، بیسیکلی آپ صحافیوں کی زبان نہیں بند کر رہے، آپ لوگوں کے کان بند کر رہے ہیں۔ یہ ہے پگھلا ہوا سیسا ڈالنا۔ بالکل۔ اچھا، اور حبیب صاحب یہ روش تو آس پڑوس کے ممالک نے بھی اختیار کی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے آپ فلو آف انفارمیشن کو روکتے ہیں تاکہ لوگ اویئر نہ ہوں اور ان کو حقیقت معلوم نہ ہو۔ نیپال اور بھوٹان میں بھی چل رہی ہے، افغانستان میں چل رہی ہے، ایران میں چل رہی ہے، بنگلہ دیش میں آس پاس نہیں، پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ لیٹس فیس اٹ، دیکھیے جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں انفارچونیٹلی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے بارے میں ایک بھارت سے ایک تصور تھا کہ بھارت میں حالات نسبتاً بہتر ہے۔ باقی ملکوں میں تو پتا تھا ہمیں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ جو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر ایوری ڈے پیکا پہ مقدمے نہیں بنے جرنلسٹوں کے اوپر، ایک نیا لا بنا دیا، اس کو کرمنلائز کر دیا آپ نے۔ تو یہ ساؤتھ ایشیا میں تو صورتحال ہے۔ صحیح۔ اور حبیب صاحب بڑے مذہب کا خیز قسم کے مقدمات چلتے ہیں یہاں پر، اور صرف حق انتخاب کی بات نہیں ہو رہی کشمیر میں۔ وہ جو پچھلے دنوں ہم نے میڈیکل کالج کی بات کی تھی، وہ وشنو دیوی میڈیکل کالج، جس میں مطلب اسٹوڈنٹس کو تعلیم سے بھی محروم کر دیا گیا، ایون دے ور آن میرٹ، اور ہر طرح کی کربز ہیں، ریلیجیس کربز بھی ہیں اور جرنلسٹک بھی آ گئے۔ جرنلسٹک سے ہی آگے آتے ہیں افغانستان کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم مورل پالیسنگ جو ہے اس کا دائرہ کار، یعنی اخلاقی نگرانی کا دائرہ کار اب وسیع کریں گے۔ یونیورسٹیز ہوں گی اس کے اندر، اس میں عوامی مقامات بھی ہوں گے، اور اس میں میڈیا کی سرگرمیاں بھی ہوں گی۔ ان سب چیزوں کے اوپر پابندیاں جو ہیں اب وہ سخت کی جائیں گی۔ افغانستان کی جو موجودہ طالبان کی رجیم جب آئی تھی تو میرا یہ خیال تھا، اور اس وقت بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ مختلف ہوں گے اپنی سابقہ رجیم سے، کیونکہ انہوں نے مار بڑی کھائی ہے 20 سال، اور 20 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، اور 20 سال میں میڈیا واز دی اونلی تھنگ جہاں پہ ان کی ایگزسٹنس دکھائی دیتی تھی، اور میڈیا کے لیے ان کا دل بھی کھلا ہوگا اور یہ سوسائٹی کو بھی سمجھے گا۔ میں جب یہ گورنمنٹ بنی تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ مختلف لوگوں نے مجھے بتایا، کابل میں طالبان رجیم کے جو اہم لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم میڈیا کے بارے میں ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا عام لوگ؟ جی نہیں، ان کے بڑے لوگ۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کو بھی آزادی دیں گے، اور یہاں پہ خواتین کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا رہا۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا، 3-4 لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا جو ان کے بڑے تھے، میں نے کہا جی کہ کیا آپ سب لوگ اس پہ متفق ہیں، دیگر لوگ بھی؟ تو انہوں نے کہا ایک عمومی اتفاق تو ہے، لیکن ابھی چونکہ نئی طاقت پکڑ رہے ہیں ہم، اب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا طبقہ ہے جو طاقت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو طاقت میں آنے والا طبقہ ہے، ابتدا میں آپ کو وہ نظر آتا ہے ملا عبدالغنی برادر کی صورت میں، عباس تانکزئی اور اس طرح کے جو لوگ تھے جو ابتدائی طور پر سامنے آئے تھے، وہ نسبتاً افغانستان کو کھلا رکھنا چاہتے تھے۔ عبدالغنی برادر تو ایک موقع پہ انہوں نے پوری اپنی شورا کو، یعنی جو ان کی طالبان شورا ہے، اس کو کہا کہ ہمیں اب یہاں پر تعلیم بھی خواتین کو دینی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں ریکگنائز کیا جائے، یہ سارے کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ لیکن اس میں پھر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر ابتدائی دنوں میں وہاں پہ میں نے مختلف جگہوں پر جا کے دیکھا کہ جو خواتین، جیسے موبائل کمپنیز میں خواتین کام کر رہی تھیں، اور جگہ پہ کہیں استقبالیہ یا ریسپشن پہ، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ خواتین بدستور کام کر رہی تھیں۔ لیکن اب جیسے جیسے ان کی گرفت ایکچولی کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے،
ویسے ویسے وہ لوگوں کے لیے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں. رجیم کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا. رجیم کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں پر سختی کر کے کنٹرول بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے. دس از ایگزیکٹلی ہیپننگ ان ایران، دس از ایگزیکٹلی ہیپننگ ان افغانستان. تو جب رجیم کو آپ جب اس کی ویکنس ہے، بیسیکلی اس کی ویکنس ہے جو اب آپ کو ظاہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. گورن تھرو پاور. جی، گورن تھرو پاور، فیئر پاور، لیجیٹیمیسی نہیں. لیجیٹیمیسی. اب جو ہرات کا معاملہ ہے، ہرات دیکھیے، ہرات وہ سیکنڈ جب ملا عمر قندھار میں آئے تھے تو اس کے بعد جو دوسری جگہ ملا عمر نے جو دورے کیے ہیں نا، وہ پہلا دورہ جو قندھار سے باہر کا کیا تھا بطور امیر طالبان، وہ ہرات کا کیا تھا. اور ہرات جا کے انہوں نے وہاں پر اپنا مرکز وغیرہ بنائے اور وہاں پہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اچھا، یہ کام جب اب آگے بڑھے گا تو اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہی اب ریزسٹنس آنا شروع ہو جائے گی. ہرات میں یہ معاملہ اس لیے آسان ہے کہ طالبان کے وہاں پہ جو کلچز ہیں وہ بڑے پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. تو دوسرا اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو نئے لوگ ہیں، جو نوجوان طالبان ہیں، یہ بھی کوئی مختلف نہیں ہے اپنے پہلے والوں سے. حبیب صاحب، یہاں میں آپ سے ایک کویشچن ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں دونوں طرف مذہب کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے. ایک طرف انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے اندر مذہب کو ایک بنیاد بنا کر ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ریلیجن کا یوز ہو رہا ہے افغانستان میں، دے آر سیکنگ ویلیڈیشن فرام دا پیپل. ٹھیک ہے، وہ لوگ، وہ طبقہ جس کی بیس پہ وہ مذہب کا پرچار کرتے ہوئے حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے ان کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا. ہمیں پہلے لگ رہا تھا اور بھائی جتنی بھی مذہبی ریجیمز رائٹس ہوتی ملیں گے، ہیں، مذہبی ریجیمز یہ لوگوں سے ویلیڈیشن نہیں مانگتے. مطلب وہ ایک خاص طبقے سے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں، یہ کسی یہ کیا سمجھتی ہیں، یہ خود کو سمجھتی ہیں اپائنٹڈ بائی گاڈ، سینٹ بائی گاڈ. دیکھیے، ان کو جتنی بھی ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ خود کو، وہ اگر وہ مذہبی علاقے میں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی ضرورت تھی ہماری آمد. ڈکٹیٹر جو ہیں، اچھا، وہ ویلیڈیشن انہیں لوگوں سے نہیں چاہیے ہوتی. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے وہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اصل میں اٹس ناٹ ریلیجن. ان کے اپنے مائنڈ میں بھی ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، دے آر بیسکلی دیئر فار پولیٹیکل گینس، لیکن ایک کور لینا ہوتا ہے، ایک ایکسکیوز بنانا ہوتا ہے کہ یا تو ہم ملک کے مطلب اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آئے ہیں، حفاظت کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، یا ریلیجن کور لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی جیسے ایک وہ اسلامک ٹچ کا ایک فکرہ جو ہے وہ فیمس ہو گیا تھا کہ آپ کو ایک خاص طبقے کو دکھانے کے لیے ایک ایکسکیوز بنانا. پورا کا پورا اسلام کا ایک نیا ایڈیشن جنرل ضیاء الحق نے اور نواز شریف نے بنایا تھا. نواز شریف نے بنانے کی کوشش کی تھی، اور ایون بھٹو کے دور میں بھی بہت سے ریلیجیس اقدامات اٹھائے گئے تھے. تو ایک خاص ایکسکیوز بنایا جاتا ہے. دا پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ٹیک دیٹ پلیس ٹو بی ان پاور، وہ بالکل بھی اس بارے میں کنفیوز نہیں ہوتے، وہ ریلیجن کی بیس پہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو وہ سیلف مقصد پولیٹیکل گین ہی ہوتا ہے. وہ دوسری ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا مختلف ایک ٹینجنٹ پہ چلے گئے. دیکھیے، افغانستان میں اس وقت مسئلہ جو ہے، آپ وہاں پہ ذرا ہنگر، بھوک دیکھیں. ہاں، میں اسی کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. بھوک ہے وہاں پہ، وہاں پہ ان کی پرائورٹی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو کپڑے، ان کے خاص قسم کے کپڑے، داڑھی رکھوا دیں، انہیں یہ کر دیں، انہیں وہ کر دیں، لیکن وہاں کی بھوک سے کوئی بھوک کا کوئی حل نہیں ان کے پاس. دوسری بات، افغان شہری کی، عام افغان کی، اس کی آپ یوں کہیے کہ اس کی حالت کا اندازہ لگائیے کہ یہ اس میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی قصور نہیں ہے. جو رجیم اس کے اوپر ہے اس وقت طالبان کی سو کالڈ، وہ کر کیا رہی ہے، یا عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور نہایت بدقسمتی سی کہ جو اس کے دو اہم ترین پڑوسی ہیں، ایران اور پاکستان، افغانستان کے، پاکستان نے بھی راستے بند کیے بالکل، اور ایران نے بھی راستے بند کیے، بلکہ نکالا. اچھا، ایران، دونوں ملکوں نے نکالا. ایران کہتا ہے کہ تم اسرائیل کے لیے کر رہے تھے. یہ ایک نیو فارم آف ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اجتماعی سزاؤں کا ایک نیا زمانہ ہے. افغانستان کے حالات کو اچھی طرح ایران بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے. آپ نے 1.7 ملین لوگوں پہ، آپ نے کلوز ٹو 1 ملین لوگوں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اچھا آپ اسرائیل کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں. واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں ٹیگ کر دیا گیا ان کو اور دہشت گرد کو. دیکھیے، جب اب مسئلہ کیا ہے، معاف کیجیے گا،
یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، لیکن اس کو بھگت کون رہا ہے؟ اس کو بھگت رہا ہے افغانستان کا عام آدمی. اچھا یہ نہیں ہے کہ ایران کا آدمی نہیں بھگت رہا، پاکستان کا آدمی بھی بھگت رہا ہے. پاکستان کا آدمی اس لیے بھگت رہا ہے، اس کی رشتہ داریاں ہیں. پاکستان کے بزنسز، کسان کا آلو آپ دیکھیں، بہت سارا اور دیگر سامان بیچنے والے لوگ جن کا افغانستان سے بزنس تھا سب ٹھپ ہو کر آئے. تو ہے ایک پولیٹیکل مسئلہ جس کو عام آدمی بھگت رہے. تو دس از وائی اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان میں فرق ہے. ٹھیک بات، بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. دس از وائی کہ دنیا میں جو نوجوان ہیں اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وطن کی جکڑ بندی جو ہے، یہ جو جغرافیائی لکیریں یا پولیٹیکلی ہم نے لگائی ہوئی ہیں، کیا ان کی ویلیو رہنی بھی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ اور وہ جو اولڈ پالیٹکس ہے، اولڈ سکول پالیٹکس، وہ کیا کہہ رہی ہے ہر جگہ. انڈیا میں دیکھ لیں، نہیں بھارت ماتا، بھائی زمین سب کی ماں ہے، ایک ٹکڑا کسی کی ماں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ آ جائیں پاکستان میں، واٹ از ہیپننگ ہے؟ سیم تھنگ. ایک منترا ہے جس کو دہرایا جاتا ہے. آپ امریکہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. حبیب صاحب یہ بیسک امریکہ گریٹ اگین، یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ جتنا اولڈ سکول ہے آپ کو سارے کا سارا ان دا نیم آف ریلیجن، ان دا نیم آف سیکورٹی، ان دا نیم آف پیٹریٹزم، مطلب جو نیشنلزم، آپ کو یہ سارا کچھ کرتا دکھائی دے گا. امریکہ میں بدترین گندے ترین قوانین کب بنے؟ پیٹریوٹ ایکٹ کے نام پہ، جس میں لوگوں کو آپ پکڑ کے رکھ لیں. انڈیا میں کیا ہوا؟ بدترین نام ان دا نیم، بدترین چیزیں ان دا نیم آف سیکورٹی. ٹاڈا، فلموں کا فقرہ تھا کہ ٹاڈا لگا دوں گا تم پہ، سنجے دت پہ لگا جی، کہ جو اینٹی ٹیررسٹ لا تھا. تو لہٰذا یہ اٹ از ہیپننگ ایوری ویئر، بٹ ایوری جو کامن مین ہے سفر وہ کر رہا ہے اس پالیٹکس کا. بالکل. یہ جو ریاست کی ہم ارتقاء کی بات کرتے ہیں سارا کچھ، ناٹ ریاست، ناٹ اسٹیٹ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی نیشن اسٹیٹ. ٹھیک. میں بیسکلی بتا ہی رہی ہوں کہ جو ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے یہ اسی طرف لے کے جا رہی ہے کہ وہ ایک بڑی ڈیبیٹ تھی کہ ریاست فرد کے لیے ہے یا فرد ریاست کے لیے. اور جو نازیزم اور یہ جو سوشلزم یہ جو آیا تھا مسولینی کا، تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ فرد جو ہے وہ ریاست کے لیے ہے، اور ریاست کی بقا کے لیے، ریاست کے مطلب اس کی عزت کے لیے، شان کے لیے فرد کو قربان ہو جانا چاہیے. تو ہم واپس اتنی ترقی کرنے کے بعد پھر سے اسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ میک امیرکا گریٹ اگین اینڈ آل دوز تھنگس. وہی سلوگنس جیسے آپ نے بھارت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ فرد کو قربان کرتے جا رہے ہیں جس کے لیے ریاست بنی. جی بالکل. تو اب یہ دیکھیے کہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب میں کبھی خاص طور پر افغانستان کو دیکھتا ہوں کہ عام آدمی، افغانستان کا عام آدمی، مطلب عام آدمی چارہ بن رہا ہے اس پالیٹکس کا. اچھا جس کی نہ شاید کسی کو ضرورت نہیں. بالکل. اور حبیب صاحب اگر ہم دیکھیں تو the way the people were forced to migrate back to return to افغانستان، پاکستان اور ایران سے، تو ان کی آبادی کا تقریباً 10ویں حصے میں ایک تو اضافہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 17 ملین لوگوں کو وہاں شدید غذائی قلت کا سامنا ہے. 2 لاکھ سے زیادہ بچے میل نرشمنٹ کا شکار ہیں، اور اس وقت بھی حکومت کی پرائیورٹی ہے اپنے طاقت کو مزید بڑھانا، فروغ دینا، انڈورس کرنا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.